کاروان عزت نه ذلت. این عین جمله است که حسین ابن علی در مدینه به زنان بنی هاشم گفت و از اونها تعهد گرفت و همه تعهد کردن ما میایم به شرطی که این رو رعایت کنیم و بعد از کشته شدن و تکه تکه شدن شما شهدای کبیر کربلا ما اشک میریزیم، عزاداری میکنیم، اما ذلت نشون نخواهیم داد. بنابراین تمام روزهایی اگر روزهایی که توش ذلت زینب و اهل بیت حسین باشه، اینا مطمئن باشید درست نیست، برای اینکه حسین از اینا تعهد گرفت و اینا تعهد کردن. اما اشک چرا؟ عزاداری چرا؟ افتخار ماست، افتخار اونهاست و مایه برکته. سطح آرمان بلنده. یه روایتی از امیرالمومنین نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت اینه که فرمودن ایشون ان الله عز وجل یحب معالی الامور و یکره سفسافها. فرمود خداوند در هر چیزی از اون سطح عالی و متعالی اون امر او رو دوست داره، نه سطح پایینشو. اصلا به حلال، جدای از حلال و حرام، همش فرض کن حلال. رسول الله فرمود خدای متعال از انسانهای مؤمن میخواد شریف باشن، بزرگ باشن، هر کاری انجام میدن از بالا، با عزت، از سطح بالا، سطوح بالای هر کاری نگاه کنن، حقیر نباشن، به سطح پایین نچسبن، اهداف کوتاه نداشته باشن، اهداف بلند داشته باشن. و بعضی اساتید در حوزه میفرمودن به ما طلبه ها میفرمودن که جهنم نرفتن هنر نیست. شما نگید ما هدف نهاییمون اینه که جهنم نریم. میفرمودن جهنم نرفتن هنر نیست، چون دیوونه های هم جهنم نمیرن، بچه های کوچک هم که میمیرن جهنم نمیرن. فرمودن ایشون میگفتن که سطح شخصیت و روحتون رو بیارید بالا و بگید ما میخوایم به بالاترین مدارج سعادت و بالاترین مدارج انسانیت برسیم، به سطوح پست و پایین فکر نکنید. و حسین اینطور بود. حسین معلم علو بود. چرا حسین ابن علی فرمود، بهش گفتن آقا یمن آشوب، حجاز فلان، عراق فلان، هیچ جا برای شما امن نیست، کجا دارید میرید؟ کجا داری میری؟ کوفه هم، مردم کوفه هم که تجربه کردی قبلا. امام فرمود لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. فرمود اگر در سراسر این عالم یک نقطه امن برای من نباشه، یک متر جای امن برای من نباشه، من بیعت نخواهم کرد. اینه همون که پیامبر فرمود معال الامور. ذلت تو این منطق و تو این مکتب نیست. اگرچہ یہ مقدمہ خاصا طویل ہو گیا، لیکن کربلا کے ادراک اور کربلا کے فہم کے لیے یہ مقدمہ ضروری تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنی طرح ہرگز نہ سمجھیں۔ حسین کی ذات تاریخ سے ماورا حقیقت سے عبارت ہے۔ اگر کل حسین کی وہ قربانیاں نہ ہوتیں تو آج پوری دنیا پر ایک ہی اسلام ہوتا اور وہ اسلام یزید اور معاویہ کا اموی اسلام ہوتا۔ اور جب آپ کہتے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے تو ہر طرف سے سوال اٹھتا کہ اگر یہ حقیقی اسلام نہیں ہے تو پھر امام کیوں خاموش رہے؟ امام نے خاموشی کے اس سکوت کو توڑا اور امویوں کے خلاف، یزید و معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ یہ بتا سکیں کہ جس اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ بچوں کے چہروں پر پڑنے والے تازیانے، مخدرات عصمت کی گرفتاری اور اسارت، تلواروں کے وار، سب کے سب اسی لیے تھے کہ یہ بتایا جا سکے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم اگرچہ ہمیشہ عزادار ہیں، حسین ابن علی کے غم میں ہمیشہ اشک بہاتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت بھی ہے اور شرافت بھی، لیکن جو حسین کے اہداف ہیں وہ بہت بلند ہیں۔
ان اہداف کو ہمیشہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ شام و کوفہ کی راہوں میں تازیانے اگر کھائے گئے تو انہی بلند اہداف کے لیے تھے۔ اس لیے ہماری عزاداری میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کربلا کے اس ہدف کو ہم نیچے نہ لائیں، اس کو بلند رکھیں، اس لیے کہ حرکت حسین کی تحریک اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے تحریک تھی۔ لہذا مدینہ سے نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اہل البیت کو جمع کر کے جب ان سے گفتگو کی تھی تو یہی کہا تھا، یہی فرمایا تھا کہ اگرچہ مصائب آئیں گے، اگرچہ ہماری گردنیں کٹیں گی، اگرچہ اسارت آئے گی، اگرچہ قید و بند کی صعوبتیں ہوں گی، لیکن اشک ضرور بہاؤ، لیکن دشمن کے سامنے ذلت کا رستہ اختیار نہ کرو، اپنی حیثیت سے نیچے نہ آؤ، ہمیشہ سربلندی کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا مقابلہ کرنا۔ اس لیے کہ حسین کا کاروان عزت کا کاروان ہے، عزتوں کا قافلہ ہے۔ مدینے میں یہ نصیحت ایسی نصیحت تھی جس پر اہل البیت نے وعدہ کیا، مخدرات نے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی ایسی کوئی حرکت یا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ہدف کو پامال کیا جا سکے اور ہمارا مقام نیچے آئے۔ لہذا آج اگر عزاداری میں کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس میں کمائیگی ہو، جس میں پستی کا تاثر ملے، تو گویا وہ عزاداری حسین نہیں ہے۔ کربلا کی سطح اس سے بہت بلند ہے۔ رسول خدا نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خدا ہر چیز میں اس کی اعلیٰ ترین سطح کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کام حلال ہے، کوئی کام واجب ہے، کوئی کام جائز ہے، تو اس جائز، حلال اور واجب کام میں بھی اس کی بلند ترین سطح کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ خود بلند ہے۔ لہذا اپنے ہدف کو بلند رکھنا چاہیے، چھوٹے اہداف کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ حوض علمیہ قم میں ہمارے اساتذہ، یہ بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جہنم نہ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بیوقوف اور پاگل لوگ بھی جہنم نہیں جائیں گے۔ جہنم کی اس سطح سے اتنا اونچا ہو جاؤ، اس کمال انسانی تک پہنچو کہ جہنم خود تم سے دور بھاگے اور جنت تمہارے دیدار کا عاشق بنے۔ حسین ایسے تھے، حسین اتنے بلند تھے، اور حسین بلندیوں کے اور عزتوں کے امام تھے۔ لہذا جب ان سے کہا گیا کہ یمن میں آشوب برپا ہے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، اس لیے نہ ادھر کا رخ کریں نہ ادھر کا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا میں 1 انچ زمین بھی مجھے نہ ملے جہاں پر میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو حسین کا یہ جملہ، حسین کا یہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ حسین کا ہدف کتنا عظیم اور بلند ہدف تھا۔ بنابراین فرمان رسول الله این است که کار پست، خواهش پست، آرزوی پست در شأن ما و شما نیست، حتی اگر به لحاظ فقهی و شرعی هم حلال باشه، حرام نباشه. فرمودن مؤمن دنبال چیز پست نباشه، حرف پست، خواسته پست. فرمودن شما شریف باید باشید، اهداف بزرگ متعالی. و حسین معلم ماست در این مکتب. من چند تا روایت یادداشت کردم آوردم محضر شما که این عظمت و کرامت حسین رو ببینید در زندگیش، از دوران نوجوانیش، از قبل از سالها قبل از قضیه عاشورا حسین همین بود. یک نمونه نقل شده در یکی از جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین، شاید جنگ یا صفین یا جمل، الان یادداشت نکردم متاسفانه، یادم رفته. اونجا داره که ما امام حسین اونجا در واقع عملشون داره میفرماد که ما کینه شخصی با کسی نداریم، حتی تو جنگ، و تشنه به خون کسی نیستیم. اگر بجنگیم از باب وظیفه برای دفاع از حقیقت، برای نجات انسانه، برای عدالت.
اونجا داره در اون نبرد یک کسی از پهلوانان دشمن به نام ابن قحطبه با امام حسین که در اون جنگ یک جوانی بودن درگیر شدن، حمله کرد و هیکلش چند برابر حسین بود و یک آدم مشهوری بود، از شجاعان عرب بود. آمد جلو و امام حسین سلام الله علیه که اون موقع چیزی حدود 30 سال شاید بیشتر نداشتن، حالا دقیقش نمیدونم، فکر میکنم در همین حدود بودن. اونجا در حسین ابن علی جوان 27 ساله یا 32 ساله با او درگیر شدن و ظرف 1-2 دقیقه ضربه شمشیری زدن که هر دو پای او قطع شد و افتاد زمین. اون پهلوان که میخواست امام حسین بکشه. این قضیه 20 و چند سال قبل از عاشوراست، زمان علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین. در روایت نقل شده، خواهش می‌کنم دقت کنید، نقل شده که وقتی او افتاد، خب اینجا وقتا رسمه در نبردهای تن به تن عرب که اون کسی که میفته اون برنده میاد میشینه بالا و سر او رو میبره یا ضربه خلاص رو میزنه. اونجا داره حسین ابن علی آمد بالا سرش، اون فکر کرد حسین آمده که سرش رو از بدن جدا کنه و بکشش. دید حسین آمد جلو و به او گفت که میخواهی کمکت کنم؟ میگذاری کمکت کنم؟ اگر بخوای آمادم کمکت کنم. اونم گفت که بله، خونریزی دارم، اگه میشه بگید منو ببرن عقب. امام حسین به جایی که بکشش فرمودن که بیاید اینو ببریدش. ایناست اون معال الامور، بزرگی حسین. این اون چیزی که رسول الله فرمود. लिहाजा रसूल के इस फरमान को ज़रूर सामने रखिए कि रसूल फरमाते हैं कि पस्त ख्वाहिशें, छोटी आरजू और छोटे काम मोमिन के शायान शान नहीं है। लिहाजा अगर वो काम हलाल ही क्यों ना हो, ये मोमिन की तस्दील का बायस है, मोमिन के शायान शान नहीं। इसलिए तुम बड़े काम किया करो। अजमत और करामत हुसैनी भी यही है, और हुसैन इब्तदा ही से ऐसे थे। शायद ये जंग जमल या सिफीन का वाक़या है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए। इब्न कहतबा जो दुश्मन की फौज का एक बहुत बड़ा जंगजू और शुजा पहलवान था, वो मुकाबले में आया। हुसैन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 28-30 साल होगी। सामने आए, चंद लम्हों में एक वार किया, उसकी दोनों टांगें कट गईं और वो घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़ा। जो जंग का तरीका था उसके मुताबिक होता ये कि जो फातेह है वो मफ्तूह के सीने पर चढ़कर उसकी गर्दन काट लेता। जब हुसैन आगे आए तो वो भी यही समझा कि अब हुसैन उसके सीने पर चढ़ेंगे और उसकी गर्दन पर से सर जुदा कर देंगे।